لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ ملک میں دینی جدوجہد کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا محاذ ہے تحفظ ختم نبوت کا محاذ۔ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا، اس کی حفاظت اور عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کا تعاقب، یہ اس کا بڑا میدان ہے۔ یہ تو تقریباً 150 سال سے چلی آ رہی ہے بات۔ تازہ ترین صورتحال پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہیے۔ گزشتہ ہفتہ 2 ہفتے کے دوران 2 نئی باتیں پیش آئی۔ ایک یہ کہ پاکستان کے کچھ قادیانیوں نے آپ کے قریب سرگودا کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے شکایت کی ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت ہمیں مسلمان نہیں مانتے، تو کچھ کیا جائے۔ ایک واقعہ، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے کہ شکایت یہ ہے کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ شکایت کس کے پاس کی ہے؟ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا، جس کے بعد یہ مسئلہ نئے سرے سے۔ ایک واقعہ اور ہے، انہی دنوں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک دوبارہ یہ تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کے بارے میں جو قوانین ہیں نا، وہ ان پر ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کو تبدیل کروایا جائے۔ جنرل اسمبلی کے ریکارڈ میں ہے، میرے پاس ان کا دستاویز موجود ہے۔ یہ 2 باتیں جس کے بعد یہ مسئلہ نئی صورت اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب معلوم نہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ ان کے اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کچھ کہا یا نہیں کہا، میں نہیں کہا۔ جنرل اسمبلی کیا فیصلہ کرتی ہے کیا نہیں کرتی، ہماری تجویز اس کے پاس موجود ہے، اس کی میز پر ہے، اور جنرل اسمبلی کے اپنے ریکارڈ میں ہے کہ یہ ان کے ایجنڈے پہ آ گئی ہے بات کہ پاکستان میں قادیانیوں کے بارے میں جو قوانین ہیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہیں، ان کو تبدیل کروانا چاہیے۔ یہ 2 تازہ واقعات ہیں۔ میں اس پہ دونوں حوالوں سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ فیصلہ کرنا کہ کون مسلمان ہے یا کون نہیں ہے، یہ صدر ٹرمپ کا کام ہے۔ مسئلہ زیر بحث کیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے، اس بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فیصلہ صدر ٹرمپ نے کرنا ہے، اس پہ اتھارٹی وہ ہے، بڑی شخصیت ہے، میں احترام کرتا ہوں امریکہ کے صدر کی حیثیت سے، ایک عالمی شخصیت ہے، میں احترام کرتا ہوں، بڑی شخصیت ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا ان کا کام ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ نہیں ہے۔ ایک بات نہیں ہے، ان کی اتھارٹی نہیں ہے، کسی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ مسلمانوں کی مذہبی اتھارٹی کرے گی، جو مذہبی اتھارٹی ہے۔ اور یہ فیصلہ مسلمانوں میں جتنی بھی مسلمہ مذہبی اتھارٹیز موجود ہیں اس وقت، مثلا پاکستان میں 4-5 بڑے فرقے ہیں، سب کی قیادت موجود ہے۔ عالم اسلام میں 20 علمی فکری حلقے ہیں، 20 اپنی اپنی جگہ مسلمہ ہیں، جن کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ عالم اسلام کے، کوئی مصر میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی ملیشیا میں ہے، جو علمی فکری دینی حلقے مسلمہ عالم اسلام کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، 20 انہوں نے تو فیصلہ کر دیا۔
پورے صرف پاکستان نہیں، پورے عالم اسلام کا کوئی ایک مسلمہ علمی مرکز، طبقہ، جماعت یا گروہ یا اتھارٹی ایسی نہیں ہے جو قادیانیوں کو مسلمان قرار دیتی ہو۔ پورے عالم اسلام 1.5 ارب مسلمانوں میں سے کوئی ایک اتھارٹی بھی نہیں ہے۔ یہ اتھارٹی اگر تھوڑی تقسیم کرو سینکڑوں نکلیں گی۔ مذہبی اتھارٹیاں تو یہ فیصلہ کر چکی، وہ اسی زمانے میں کر لیا تھا جس زمانے میں مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا۔ ایک لطیفے کی بات اس کروں، بنگلہ دیش میں جب وہاں کے علماء کرام نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ حیات تھے، تو وہاں مطالبہ کیا کہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے جیسے پاکستانیوں نے کیا ہے، ہمارے یہاں بھی کرے۔ تو قادیانیوں نے خود بڑا سوال اٹھایا، وہاں بڑے بڑے پوسٹر، بڑے بڑے اشتہارات کہ یہ کسی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ پارلیمنٹ کیا کرتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ سوال خود قادیانیوں نے بنگلہ دیش کے اخبارات میں روڈوں پر اخبار، اشتہارات اور پوسٹر کہ کسی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ پارلیمنٹ کیا کرتی ہے۔ یہ کدھر تم نے درخواست دے دی؟ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ بڑے بزرگ آدمی تھے، مشورہ کر لیا کرتے تھے، وہ بلا لیا کرتے تھے، میں ان کا ساتھی تھا، ہمیشہ اکٹھے رہے الحمدللہ۔ کیا یہ ان کا بنگلہ دیش کو علماء کی طرف سے خط آیا کہ کیا میں کہ یار ان سے کہو ہم بنگلہ دیش پارلیمنٹ سے مطالبہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہم نے پاکستانی پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ کافر قرار دو، ہم نے کہا ہم نے قرار دیا ہوا ہے، اس کو تسلیم کرو۔ جو اتھارٹیاں ہیں مذہبی اتھارٹی، انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار، پارلیمنٹ اس کو تسلیم کرا، ہم نے تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کا ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ فتویٰ جاری کرو کہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے تو کافر، پارلیمنٹ اس کو تسلیم کرے، قانون کا حصہ بنا جائے۔ تو یہ اتھارٹی کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ اتھارٹی پارلیمنٹوں کے پاس ہے، یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اگلا مرحلہ دیکھیں پارلیمنٹیں کیا کرتی ہیں۔ جب علماء متفقہ طور پر کسی کو غیر مسلم قرار دیں کہ یہ ہمارا مسلمان نہیں ہیں تو ان کا معاشرتی اسٹیٹس کیا ہوگا، ملک کے قانون میں ان کی حیثیت کیا ہوگی، ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، ان کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، یہ فیصلے پارلیمنٹ کے۔ علماء اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تو ان کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، یہ فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ پارلیمنٹ نے، ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے کہ ہم ان کو مسلمہ والی بات ان سے نہیں کرتے، ان کو غیر مسلم جیسے باقی غیر مسلم ہم نے عیسائیوں کو شہری تسلیم کیا ہوا ہے، یہودیوں کو کیا ہوا ہے، ہندوؤں کو شہری تسلیم کیا ہوا ہے، سکھوں کو کیا ہوا ہے، ان کو بھی ملک کا شہری تسلیم کرتے ہیں لیکن بطور غیر مسلم۔ یہ فیصلہ غیر مسلم قرار دینے کا نہیں تھا، یہ فیصلہ کس پر تھا؟ ان کا معاشرتی اسٹیٹس کیا ہوگا، یہ غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ایک اقلیت کی بات سمجھائیے۔ میں نے پہلی بات کیا کی ہے، یہ اتھارٹی مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ کس اتھارٹی کون ہے؟ ہاں پارلیمنٹ کو اتھارٹی مانتے ہیں، ان کو ملک میں رکھنا کیسے ہے، ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے معاملہ کی، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ علماء نے اپنا کام کیا۔ اب اس پر میں نے سوال اٹھایا، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے کوئی 20-25-30 سال پہلے امریکہ میں بھی ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جوزف سمتھ، پادری تھے، جوزف سمتھ، نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے، کیونکہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، فرشتے کا نام ہے مورمن،
مومن میں رہ ڈال دیں، مورمن فرشتہ کتاب لے کر آیا ہے، کتاب کا نام بھی مورمن، یہ ان کا دعویٰ ہے جوزف سمتھ کا۔ مرزا غلام احمد سے کو 20-30 سال پہلے اس پہ کتاب آئی ہے۔ میں اس کا پہلی بائبل بھی مانتا ہوں، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ میری کتاب بھی بائبل کا کیا ہے؟ جس طرح مرزائی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، لیکن ہماری وحی بھی اس کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ یہی دعویٰ ہے ان کا، بالکل اسی طرح جس طرح قادیانی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہماری وحی بھی اس کا کیا ہے؟ بالکل یہی دعویٰ تھا جوزف سمتھ کا۔ بائبل ٹھیک ہے، ساری چیز میں مانتا ہوں، لیکن میری کتاب جو ہے یہ جو مورمن صاحب لے کر آئے ہیں، یہ بھی اس بائبل کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ میں نبی ہوں، یہ وحی ہے، یہ ایک بائبل کا حصہ ہے، اور اس پر دعویٰ کر لیا۔ ان کے بھی بہت پیروکار ہیں، تھوڑے نہیں، لاکھوں، تقریباً 2-3 سال پہلے کے اعداد و شمار کے مطابق 1 ملین سے زیادہ، 10 لاکھ سے زیادہ اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ امریکہ کی مالدار ترین کمیونٹیز میں سے مورمنس کہلاتے ہیں، مورمنس۔ اگر کسی دوست کو، اب تو نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے نا، اب کون سی چیز، اب تو گوگل کون سی چیز نہیں بتاتا، تو ایسی چیز ہے جو گوگل نہ بتاتا ہو، نیٹ پہ چلے جائیں، مورمنس دیکھیں، آپ کو پوری تفصیل مل جائے۔ مورمنس کہلاتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اچھا، پچھلے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا، صدارتی الیکشن میں ایک صاحب نے نائب صدر کا الیکشن لڑا تھا، مٹ رومنے، جو مورمن تھے، یعنی اس درجے کے لوگ ہیں۔ ایک دفعہ میں نے امریکہ کا شہری تھا یوسٹن، وہاں میں گیا ہوا تھا، تو ایک پروگرام میں، لائیو پروگرام تھا ریڈیو کا، قادیانیت موضوع تھی۔ میں نے گفتگو کرتے ہوئے بات کی تو ایک پادری صاحب نے، مسیحی پادری صاحب نے ریڈیو، یہ ٹیلی فون پر مجھ سے سوال کیا لائیو پروگرام میں، مولانا قادیانی قرآن کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، یہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ سوال کیا کس نے؟ ایک مسیحی پادری سے، انڈیا کے تھے لیکن اب امریکن تھے، بمبئی کے تھے، ہم امریکن تھے۔ ٹیلی فون پر مجھ سے میں نے پروگرام کے دوران، یہ جو قرآن کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا یار بات یہ بتاؤ، مورمنس جو ہے، مورمنس بائبل کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ میں نے کہا وہ یہ کوئی عیسائی تسلیم کرتے ہو؟ کہتا نہیں، میں اس کو نہیں اندازہ تھا کہ مجھے مورمنس کا پتہ ہے۔ کہتے آپ مورمنس کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ تو خاموش۔ میں نے کہا مورمنس بائبل کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، اپنی وحی کا اضافہ کرتے ہیں، اپنی کتاب کا اضافہ کرتے ہیں۔ تم ان کو مسیحی برادری کیسا سمجھتے؟ کہتے ہیں نہیں، نو۔ میں نے کہا واہ۔ اب بھی میرا سوال یہ ہے، اگر وہ، اور میں بالکل سچ سچ کرتا ہوں، عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے ہیں، کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، آرتھوڈکس۔ کیتھولک کا مرکز پاپا روم ہے، ویٹیکن سٹی ہے۔ یہ جو پروٹیسٹ، یہ کیتھولک کا چیف کون ہے؟ پاپا روم، ویٹیکن سٹی ان کا مرکزی شہر ہے۔ پروٹیسٹنٹ کا سربراہ ہے آرچ بشپ آف کنٹربری، برطانیہ میں ہے، بڑی شخصیت ہے۔ آرتھوڈکس کے چیف یہ یونان کا چرچ ہے، اس پہ جو بھی چیف بات، جو بھی وہاں کے شیخ الحدیث ہیں، وہ صدر مدرس ہیں، وہ ان کے یونانی چرچ۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ تینوں بڑی اتھارٹیاں، پاپا روم، آرچ بشپ آف کنٹربری اور یونانی چرچ، مورمنس کو رکنیت دینے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ بائبل کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، باقی سارے عقائد ان کے وہی ہیں جو عیسائیوں کے ہیں۔
ایک اضافہ ہے کہ یہ ہماری وحی ہے، یہ ہماری کتاب ہے اور ہمیں نہیں لگی۔ جب تینوں بڑی اتھارٹیاں، کیا مورمنز کے فیصلہ کرنے اگر امریکہ کو کبھی ضرورت پڑی قانونی طور پہ کہ اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس کو مسیحی برادری کا حصہ قرار دینا ہے یا نہیں دینا، تو وہ ٹرمپ صاحب سے پوچھیں گے یا پاپا روم سے پوچھیں گے؟ یہ فتویٰ وائٹ ہاؤس جائے گا، فتویٰ صادر فرمائیں جناب، یہ کہاں جائے گا؟ ویٹیکن سٹی جائے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ اس کا بھائی یہ فیصلہ کرنا ٹرمپ صاحب کا کام نہیں ہے، امریکی کانگریس کا کام نہیں ہے، یہ فیصلہ مذہبی اتھارٹی کرتی۔ تمہارے یہاں بھی مورمنز کا فیصلہ مذہبی اتھارٹی کرے گی، ابھی تک نہیں کیا، نہیں مان رہے، وہ نہیں مان رہے، نہ کیتھولک مان رہے ہیں، نہ پروٹیسٹنٹ مان رہے ہیں، نہ آرتھوڈاکس مان رہے ہیں، ان کو اپنے وجود، اپنی ممبرشپ، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اپنی ممبرشپ نہیں دے رہے ہیں، ان کو یہی کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح ویٹیکن سٹی، آرچ بشپ آف کنٹربری، یونانی چرچ مورمنز کو اپنی رکنیت نہیں دے رہے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کو اپنی رکنیت۔ ایک بات تو میں نے یہ اب اس کو ذرا بات کرنے کی ضرورت ہے، میں نے ان سے بات کی، بین الاقوامی ماحول میں اس بات کو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں موقف میں نے عرض کر دیا ہے، ان سے بھی میں نے یہی کہا ہے، امریکہ میں بھی میں نے ان کو میری گفتگو ہوتی ہے، میں نے کہا یار یہ فیصلہ ٹرمپ کا کام نہیں، یہ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے؟ ٹھیک ہے، پاپا روم سے فیصلہ لے لو، پھر ہم سے بات۔ جس دن تم پاپا روم سے مورمنز کو عیسائی منوا لو گے اس دن ہم سے بات کریں، یہ اصول ہے۔ اور دوسری بات، یہ اقوام متحدہ میں چلتی ہے، اقوام متحدہ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا بڑا پرانا موقف ہے، باقاعدہ آن ریکارڈ، کہ مذہب اور مذہبی شخصیات کی توہین پر کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے۔ آن ریکارڈ میرے پاس یاد بھی شاید موجود ہوگا، اب تو جیب میں ہر چیز ہوتی ہے، میرے گھر میری جیب میں نہیں ہو، صوبان کے پاس، اب تو جیب میں ہر چیز ہوتی ہے۔ آن ریکارڈ اقوام متحدہ کا موقف یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی شخصیات کی توہین جرم نہیں، اور جہاں جہاں مذہب اور مذہبی شخصیات کی توہین کا جرم کا قانون ہے، اقوام متحدہ کا مطالبہ ہے کہ وہ قانون ختم کیا جائے۔ ان سے میرا سوال ہوتا ہے، یار دیکھو، توہین تو کسی کی بھی ہو جرم ہوتی ہے، میری توہین جرم نہیں ہے، ایک عام شہری ہوں، ٹرمپ صاحب کی توہین جرم نہیں ہے، امریکہ کے وزیر خارجہ کی توہین جرم ہے یا نہیں ہے، روس کے کسی عام شہری کی توہین جرم ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی عام شہری شکایت کرے کہ جناب مجھ سے میری توہین کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، تو اس عدالت اس کے کیس کو سنے گی یا اس کو کہے گی جا دوڑ جاؤ؟ کیا کہے گی؟ ان سے تو میرا سادہ سا سوال یہ ہے، کیا امریکہ کے شہری کی توہین جرم ہے، پاکستان کے شہری کی توہین جرم ہے، بنگلہ دیش کے شہری کی توہین جرم ہے، اللہ کے رسول کی توہین جرم نہیں؟ خدا کا خوف کرو یار۔ جو مذہبی علامتیں ہوتی ہیں، یہاں ہماری قومی شخصیتیں قائد اعظم، ان کی توہین جرم ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے قومی لیڈر پاکستان کے بانی ہیں، امریکہ کے قومی شخصیات کی توہین جرم ہے یا نہیں؟ تو کسی بھی مذہب کی مذہبی شخصیات کی توہین جرم کیوں نہیں ہے؟ جرم ہے یا نہیں ہے؟ ان سے کہا یہ ان سے مطالبہ ہے ایک عرصے سے کہ مذہب اور مذہبی شخصیات کی توہین کو جرم تسلیم کیا جائے، اقوام متحدہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ آپ انصاف سے خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی کسی قسم کا بھی ناجائز مطالبہ ہے؟ اگلی بات، اس بات یہ بات بھی ہوئی ہے، ہمارا ان سے تقاضا یہ ہے کہ اب چلو مذہب اور مذہبی شخصیات کی توہین کو تم جرم نہیں قرار دیتے،
اب تک وہ یہی کہہ رہے ہیں واپس لو لابوس رسالت کا قانون واپس لو، ختم نبوت کا قانون واپس لو، کہ ان کے نزدیک مذہب اور مذہبی شخصیات کی توہین سرے سے جرم ہی نہیں ہے، ہر آدمی آزادی ہے جو مرضی کہے۔ اب اگلے پارٹ میں بات وہاں ہو رہی ہے، میں خود کرنے والوں میں ہو گیا، مذہب یا مذہبی شرح کی تو یہ جرم نہیں ہے، کسی کی دل آزاری بھی جرم ہے یا نہیں ہے؟ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے فیصل آباد کے شہریوں کی دل آزاری ہو، جرم ہے یا نہیں؟ خدا نخواستہ میں کوئی ایسی بات لکھوں یا ایسی بات کروں جس کے لاہور کے شہریوں کی دل آزاری ہو، اذیت پہنچے، یہ جرم ہے یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے میں کوئی ایسی بات لکھوں جس سے شکاگو کے شہریوں کی توہین ہو، دل آزار، کیسی بات ہے؟ ہمارے خلاف کیا بات لکھ دی ہے؟ ہمیں اذیت ہوئی ہے، یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی ایک شہر کے شہریوں کی دل آزاری کی بات کرنا جرم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر نہیں، ہمارے تو ہر پیغمبر کی توہین پہ دل دکھتا ہے۔ جس توہین پر دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دل دکھتے ہوں، یہ جرم ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے نہیں سمجھ میں آتی، اس حوالے سے سمجھ ہو جاتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس انداز میں کہ دنیا مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں یا نہیں دکھتے؟ اور ہمارے تو ہر پیغمبر، کسی بھی پیغمبر کی توہین کرے گا ہمارے دل دکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین پہ دل نہیں دکھتے؟ موسیٰ علیہ السلام کی توہین برداشت کر لیں گے؟ یونس علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام؟ جس کام پہ دنیا کے کروڑوں لوگوں کے دل دکھتے ہوں، اذیت ہوتی ہو، دل آزاری ہوتی ہو، تو اس حوالے سے جرم تسلیم کر لو جاتا۔ بات سمجھ آئیے؟ بھائی اس دو حوالے، ایک یہ خود جرم ہے، دوسرا چلو خود جرم ہے یا نہیں مانتے تم، اس عمل سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے دل مجروح ہوتے ہیں، اذیت ہوتی ہے، اس درجے میں جرم مان لو یا نہیں مانتے؟ ابھی آسٹریلیا کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا کہ جرم ہے، لیکن مغرب اس بات کو نہیں مانتا، اور مغرب کے ساتھ اصل جھگڑا ہمارا یہ ہے، اور میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یہاں بھی عرض کر دیتا ہوں، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے محلے میں، اپنے مدرسے میں، اپنے ماحول میں، اپنی مسجد میں ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ بحثیں ہوتی ہیں وہاں ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ ہمارا اصل المیہ یہ ہے، فیصلے تو وہاں ہوتے ہیں، باتیں وہاں ہوتی ہیں، وہاں ہمارا کوئی نمائندہ ہماری بات کرنے والا ہے؟ اس کی کوئی صورت نکالے، دینی ادارے، دینی جماعتیں، دینی حلقے، کہ جن حلقوں میں جا کر فیصلے ہوتے ہیں، یورپی یونین ہے، اقوام متحدہ ہے، جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، وہاں جہاں فیصلے کرتے ہیں ان تک ہمیں اپنی بات پہنچانی چاہیے یا نہیں پہنچانی چاہیے؟ اپنا موقف ان کو سمجھانا چاہیے یا نہیں سمجھانا چاہیے؟ یہ خلا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ساری دنیا بے ایمان ہے، نہیں، میں نے جس سے بات کیا سمجھائیے، اسے سمجھے گا ٹھیک ہے۔ PCO مواقع کر رہا ہوں، امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، جن سے مجھے موقع ملا بات کرنے، میں کہ یار بات کہا ٹھیک یار آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے کہا اس کو ٹھیک مان بھی لو نا۔ یہ بھی ایک ہمیں اپنی کمزوری بھی مان لینی چاہیے کہ جن اداروں میں ہمارے خلاف لابنگ ہوتی ہے، جن اداروں میں ہمارے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، وہاں ہماری بات پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں نے صورتحال عرض کر دی ہے۔